سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف آیت 172 73 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، بنی آدم کی پیٹھوں سے نکالا ان کی اولاد کو، اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہ کبھی کہنے لگو قیامت کے دن ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے ہم سے پہلے، اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے، تو کیا ہم کو تو اے اللہ تو ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہ لوگوں نے؟ اور اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ پھر آئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب نکالا ہم نے بنی آدم کی پیٹھوں سے، بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ کیوں نکالا؟ اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس اقرار کے لیے تمام آدم کی اولاد کو باپوں کے پیٹھوں سے نکالا، تو سب نے کیا کہا؟ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ کیوں کیا اللہ نے؟ کہ کہیں تم یوں کہنے لگو کہ قیامت کے دن کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی کہ تجھ کو ایک رب ماننا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم کو نہیں معلوم تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک مرتبہ سب کو باپ دادوں کی پیٹھ سے نکال کر اقرار لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے گواہی بھی دے دی۔ یا اس لیے یہ اقرار لیا اللہ نے کہ کہیں کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے، مشرک بنے تھے ہمارے باپ دادا ہم سے پہلے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ہوئے ان کی اولاد ان کے پیچھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو باطل وہ لوگ تھے، وہ باطل کرنے والوں کی وجہ سے آپ ہم کو ہلاک کرتے ہیں اللہ تعالی۔ کہیں یہ کہنے لگو، اس لیے پہلے ہی سب کو بلا کے اقرار لے لیا۔ اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ ان آیتوں میں اس عظیم الشان عالمگیر عہد و پیمان کا ذکر ہے جو خالق اور مخلوق اور عبد اور معبود کے درمیان اس وقت ہوا جب کہ مخلوق اس جہان کون و فساد میں آئی بھی نہ تھی، اس دنیا میں ابھی آئی نہیں تھے۔ جس کو پیدا ہونا کہتے ہیں وہ پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، جس کو عہد ازل یا عہد الست کہتے ہیں، یہ جو لیا اللہ نے عہد لیا، اس عہد کو عہد ازل بھی کہتے ہیں، اور عہد الست بھی کہتے ہیں۔
اللہ جل شانہ سارے عالموں کا خالق و مالک ہے، زمین و آسمان اس کے درمیان، اس کے ماسوا جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کی ملک ہے، پراپرٹی ہے، اس کی حکومت ہے، نہ اس پر کوئی کسی کا قانون چل سکتا ہے، اور اس کے کسی فعل پر کسی کو کوئی سوال کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسا وٹ حکم شاہی فرمان والا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، کوئی اس کی طاقت کو پورا نہیں پڑھ سکتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب ایسا ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتا تھا وہ، لیکن اس نے محض اپنے فضل و کرم سے عالم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ قانون کے موافق چلنے والوں کے لیے ہر طرح کی دائمی راحت اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ہر طرح کا عذاب مقرر ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے دنیا اور آخرت کو ایک نظام عدل کے تحت قائم کیا۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ پر ظلم ہوا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک سسٹم بنایا۔ پھر خلاف ورزی کرنے والے مجرم کو سزا دینے کے لیے اس کا ذاتی علم محیط کافی تھا۔ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط چلنے والا ہے، اس کو ہلاک کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، اس کو علم ہے اللہ کو، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی کریٹر ہے جو عالم کے ذرے ذرے پر حاوی ہے، اور اس کے لیے کھلے اور چھپے ہوئے تمام اعمال و افعال بلکہ دلوں میں پوشیدہ ارادے تک بالکل ظاہر ہیں۔ اس لیے کوئی ضرورت نہ تھی کہ نگران مقرر کیے جائیں، اعمال نامے لکھے جائیں، اعمال نامے تولے جائیں اور گواہ کھڑے کیے جائیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جو چاہے کرتا، لیکن اسی نے خالص اپنے فضل و کرم سے یہ بھی چاہا کہ کسی کو اس وقت تک سزا نہ دیں جب تک کہ دستاویزی ثبوت اور ناقابل انکار شہادتوں سے اس کا جرم اس کے سامنے اس طرح کھل کر نہ آ جائے کہ وہ خود بھی اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کرے اور اپنے آپ کو مستحق سزا مان لے۔ یہ سسٹم اس نے بنایا۔ وہ جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن سسٹم ایسا بنایا کہ پہلے آپ ثبوت پیش کرو، لکھنے والے طے کر دیے، ہر ایک کے ساتھ میں دو۔ کیا حکومت ہوگی اس کی؟ ہر ایک کے ساتھ میں دو، کرامن کاتبین، بھلائی لکھنے والا ادھر اور برائی لکھنے والا ادھر، پل پل کی، اور اعمال نامے بھی سب تیار ہے۔ اور پھر جب وہ سزا دے گا تو اس سے پہلے اعتراف کرائے گا، یہ آپ نے فلانے وقت میں ایسا ایسا کیا تھا، آپ اس کو مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ ماننے کے سوا چارہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ یہ اس کی بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے لیے ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر عمل اور قول کو لکھنے والے فرشتے مقرر اس نے فرما دیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بندہ کوئی بھی تلفظ اپنی زبان سے نہیں کرتا، کوئی کلمہ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگرانی کرنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو۔ ہر لفظ نوٹ ہوتا ہے، ہر لفظ نوٹ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ آیت میں بتایا، اور فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، یعنی انسان کا ہر چھوٹا بڑا کام لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ کمال تو یہ ہے کرنے سے پہلے بھی لکھا ہے اور کرنے کے بعد بھی لکھا ہے۔ پھر محشر میں میزان عدل یعنی انصاف کا ترازو قائم فرما کر انسان کے اعمال نیک و بد کو تولا جائے گا، ترازو لگیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن کا وزن یہ اپنی جگہ حق ہے۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نجات پائے گا، گناہوں اور جرائم کا پلہ بھاری ہو گیا تو گرفتار عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ کوئی موقع باقی نہ رہے اور وہ اقرار کر لے کہ ہاں فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ تمام مجرم وہاں گناہ کا اقرار کر لیں گے اور ان کے لیے بدبختی ہے۔ پھر رؤوف اور رحیم مالک نے اس نظام عدل و انصاف کے قائم کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، دنیا کی حکومتوں کی طرح نرا ایک ضابطہ اور قانون ان کو نہیں دیا، بلکہ قانون کے ساتھ ایک نظام تربیت قائم کیا۔ یہ دنیا کی حکومتوں کے پاس نہیں۔ شراب حرام،
ورنہ شراب اگر کوئی دے دے پی لے تو اس کو اتنی اتنی سزا ملے گی. طلاق منع، اور اگر کوئی طلاق دے دے تو اتنے سال جیل میں جائے گا. اس کو بولتے ہیں تعزیراتی قانون. یہ تو دنیا کی حکومتیں بناتی ہے، لیکن ایک رحم دل باپ کی طرح یہ بچے کو ادھر اٹھا کے بٹھا دو، بیٹا تیرے پہ نیند غالب ہے، میرے کو بھی نیند آ جائے گی، ڈرائیور کے بازو میں سونا نہیں چاہیے، ادھر آ جا، ادھر آ جا. جی، ایک رحم دل باپ کی طرح گناہوں سے بچانے کے واسطے آپ کو چوراہے کا وردی والا نو انٹری میں دیکھتا ہے، ارے آلہ گرا کا آلہ، آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، سیٹی مار کے روک سکتا ہے اس کو کہ بھائی صاحب یہاں سے مت آؤ، ادھر سے جاؤ، لیکن نہیں کرے گا. وہ اس کو تو پھنسانا ہے نا، ورنہ پیسے کیسے بنیں گے. لیکن یہ ایک اکیلا اللہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ. اس نے ایک طرف اگر قوانین بتائے کہ اس سے جہنم، اس سے جہنم، یہ سزا، اس کی سزا جہنم، تو پھر اس کے ساتھ میں ایک نظام تربیت بھی قائم کیا اس نے، تاکہ یہ لوگ ان سزاؤں کے مستحق ہی نہ ہو. جو بچ سکتا ہے بچ جائے. اللہ کو کیا ملے گا کسی کو سزا دے کر؟ اس کو تو پیسہ ملے گا پولیس کو. اللہ کو کیا ملے گا؟ جیسے بلا تشبیہ، یہ کوئی تشبیہ نہیں اللہ اور باپ میں، لیکن بلا تشبیہ کہ کوئی شفیق باپ اپنے گھریلو معاملات کو درست رکھنے اور اہل و عیال کو تہذیب اور ادب سکھانے کے لیے کوئی گھریلو قانون اور ضابطہ بناتا ہے، یہ گھر کے اندر یہ چلے گا، یہ کرنے کا، یہ کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا. اب اس نے ایک طرف تو ضابطہ بنایا کہ جو شخص اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی، مگر باپ میں ایک شفقت ہے، ماں میں ایک رحمت ہے. وہ شفقت اور عنایت اس کو اس پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ ایسا انتظام کرے کہ جس کے سبب ان میں سے کوئی بھی سزا کا مستحق نہ ہو. سمجھے کہ نہیں؟ بلکہ سب کے سب اس ضابطے کے مطابق چلیں. بچے کے لیے اگر صبح کو اسکول جانے کی ہدایت ہے کہ صبح 7 بجے تم نے تیار ہو کے اسکول کو جانا، اور اس کے خلاف کرنے پر سزا مقرر کر دی ہے، کھانا بند، چھٹی بند، یہ بند وہ بند، تو باپ سویرے اس کی فکر بھی کرتا ہے کہ بچہ اس کام کے لیے وقت سے پہلے تیار ہو جائے. قانون بھی باپ نے بنایا، سزا بھی باپ نے طے کی، اور رحم بھی باپ ہی کھا رہا ہے کہ میرا بچہ کہیں قانون توڑ کر مستحق سزا نہ ہو جائے. تو یہ باپ ہے، اس کی غرض بیٹے سے اور اولاد سے وابستہ ہے. لیکن وہاں تو اللہ ہے، بے غرض ہے، صمد ہے. وہ اس کو بندوں سے آج تک کے کچھ اس نے فائدہ اٹھایا نہیں، زمین و آسمانوں کے خزانوں سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں، آئندہ اٹھائے گا نہیں. کیوں؟ فائدے وہ اٹھاتے ہیں جن کا اپنا نفس ہو، جن کی اپنی ضرورت ہو، اپنی جورو ہو، اپنے جاتا ہو اولاد ہو. وہ تو جورو نہ جاتا اللہ کا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پیدا کیا سب کچھ اور دے دیا بندوں کو، لو. تو پھر وہ کیوں زبردستی پھنسائے گا اپنے بندوں کو؟ تو ایک طرف تو نظام قانون بنایا اور کہ اس کے خلاف جو کرے گا سزا پائے گا، اور دوسری طرف نظام تربیت ساتھ میں جوڑ دیا کہ ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ. رب العالمین کی رحمت اپنی مخلوق پر ماں اور باپ کی شفقت اور رحمت سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے اس نے اپنی کتاب کو محض قانون اور تعزیرات نہیں بنایا، بلکہ ایک ہدایت نامہ بنایا. اپنی کتاب قرآن کو اور حدیث کو کیا بنایا؟ ہدایت نامہ. اور ہر قانون کے ساتھ ایسے طریقے بھی سکھائے جن کے ذریعے قانون پر عمل آسان ہو جائے. اسی نظام ربوبیت کے تقاضے سے اپنے نبی بھیجے. اس نے کیا کیا؟ بچانے کے لیے یا پھنسانے کے لیے؟ بچانے کے لیے. جی، تو بچانے کے لیے اپنے نبی بھیجے. نظام تربیت کا تقاضا ہے. ان کے ساتھ آسمانی ہدایت نامے بھیجے، فرشتوں کی بہت بڑی تعداد نیکیوں کی طرف ہدایت کرنے والی اور مدد کرنے کے لیے مقرر فرما دی. اسی نظام ربوبیت کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ہر قوم ہر فرد کو غفلت سے بیدار کرنے، اپنے رب کریم کو یاد کرنے کے لیے مختلف قسم کے سامان پیدا کیے. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، دن رات کے تغیرات اور خود انسان کے اپنے وجود کی کائنات میں اپنی یاد دلانے والی ایسی نشانیاں رکھ دی. انسان کے وجود میں اپنے رب کو یاد دلانے والی ایسی نشانیاں رکھ دی، اور اپنے وجود کو پہچاننے والی نشانیاں رکھ دی کہ اگر ذرا بھی ہوش سے کام لے تو کسی وقت اپنے مالک کو نہ بھولے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ
موقنین، کیا ہے قرآن کی آیت؟ اور زمین میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ اور وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذاتوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا تم کو دکھتا نہیں ہے؟ یعنی زمین میں اہل بصیرت کے لیے ہماری نشانیاں خود تمہارے وجود میں بھی موجود ہے، کیا پھر بھی تم نہیں دیکھتے؟ اسی طرح غافل انسان کو بیدار کرنے، عمل صالح پر لگانے کے لیے ایک انتظام رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ افراد اور جماعتوں اور قوموں سے مختلف اوقات حالات میں اپنے انبیاء کے ذریعے عہد و پیمان لے کر ان کو قانون کی پابندی کے لیے تیار کیا گیا۔ تو یہ رحمت خداوندی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر قرآن پاک شاہد ہے کہ انبیاء سے بھی عہد لیا، اے نبیوں تم جا کر برابر کام کرو گے، ہمارے بندوں کو نیک راستے کی دعوت دو گے، ہاں جو کچھ ان کو فائدہ پہنچائے وہ ان کو پہنچاؤ گے، اور ان کو تم ان کے برے انجام سے بچاؤ گے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اس عہد و پیمان کا حق پورا ادا کر دیا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کام دیا گیا، اور آپ سے بھی امت کی ہدایت تربیت کا کام لیا گیا۔ پھر تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کا ساتھ دو گے، یہ بھی عہد نبیوں سے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس قسم کی آیتیں بھری پڑی ہیں۔ یہ تمام عہود، کیا کہتے ہیں اس کو؟ عہد۔ ہماری زبان میں کیا کہیں گے؟ پرتگیا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے وہ جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر لوگ لیتے ہیں، ودھان سبھا میں شپت لیتے ہیں، عہد بھی لیتے ہیں نا، اس کو عہد بولتے ہیں۔ ہمارے قرآن کی اصطلاح میں اس کو عہد کہتے ہیں، عہد و پیمان، سمجھ میں آیا؟ اور پرتگیا بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ۔ یہ تمام عہود اور مواثیق اللہ کی رحمت کاملہ کے مظاہر ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ انسان جو کثیر النسیان ہے، انسان کثیر النسیان یعنی انسان بھولتا بہت ہے، اکثر اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اس کو بار بار یہ معاہدے یاد دلائے جائیں تاکہ وہ ان کے خلاف ورزی کر کے تباہی میں نہ پڑ جائے۔ تو عہد الست جو ابھی آیت میں پڑھا گیا، یہ بھی وہی تھا، بربادی سے بچانے کے لیے۔ یہیں سے چلی بیعت لینے کی حقیقت۔ کیا ہے بیعت لینے کی؟ ایک ہوتی ہے بیعت لینا، بیعت، اور ایک ہے بیعت۔ جیسے ایک ہے معیت اور ایک ہے میت، زمین آسمان کا فرق ہے۔ معیت ساتھ کو کہتے ہیں، میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، یعنی چند روز آپ کی خدمت میں رہ کے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی میت چاہتا ہوں، یعنی آپ کا مردہ پاڑنا چاہتا ہوں۔ تو فرق کیا کرو اس کو۔ ایسے ہی یہاں پر ہے، کیا لفظ آیا تھا ابھی یہاں؟ معیت، جی، بیعت، ہاں، اور ایک ہے بیعت۔ بیعت تو وہ انتاکشری کو کہتے ہیں، ایک شعر میں نے بولا اور آخری حرف سے آپ نے شعر بولا، اس کو بولتے ہیں بیعت بازی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، بول بچن، وہ بیعت ہے، بے یہ تے، اور ایک ہے بیعت، عین کے ساتھ میں ہے بیعت۔ ہاں، تو یہ بیعت چل پڑی۔ انبیاء علیہ السلام، ان کے نائب علماء مشائخ میں جو بیعت لینے کا دستور ہے وہ بھی اسی سنت الہیہ کا اتباع ہے۔ گویا اللہ نے بیعت لی تھی، یہ حساب ہے۔ وہیں سے پھر لوگ بیعت لینے لگے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، بیعت رضوان، تحت الشجرتی، درخت کے نیچے بیعت لی کہ عثمان گئے ہوئے ہیں، کہیں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم ان کا انتقام لیں گے۔ کوئی معمولی آدمی نہیں، ہمارا فرستادہ، ہمارا عثمان۔ ایک صحابی کے لیے سب نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اور بھی الگ الگ بیعتیں ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد آپ کی ساس آئی، ابو سفیان سردار کی بیوی ہندہ مسلمان بن گئی، اور پھر اس نے ہاتھ آگے کیا تو حضور نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟
تو کہا کہ میں ہندا ہوں. کہنے لگے یہ تو مردوں والا ہاتھ ہے، عورت کے ہاتھ پر تو مہندی ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے. پھر بیعت کی حضور نے، وہ بیعت ہے سورہ ممتحنہ کی آخر میں، اور اس کے اندر یہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ کرو، عہد کرو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ سب لسٹ ہے. سمجھ میں آئے؟ اس کو بولتے ہیں بیعت. یہ کیوں کراتے ہیں؟ رینیویشن کے لیے. کائے کے لیے؟ وہ عہد الست میں ہوا تھا، اللہ کی مان کر چلیں گے، اس کو پھر بعد میں رینیو کراتے ہیں تاکہ لگے بھائی اپنے کو ذرا پاپ سے بچنا ہے، اپنے بڑے آدمی کے ہاتھ پر اپن نے یہ وعدہ کیا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور نے بھی صحابہ سے بیعت لی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ہجرت سے پہلے انصار مدینہ کی بیعت عقبہ بھی اسی قسم کے معاہدات میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنے والے حاجیوں کے پاس، وہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جاتے، تم کہاں کے ہو؟ ہم یمن کے. تم کہاں کے ہو؟ ہم عراق کے. تم کہاں کے ہو؟ ہم فلانی جگہ کے، سعودیہ میں فلانے علاقے کے. اچھا تمہارا جتھا کتنا بڑا ہے؟ تمہاری قوم میں کتنے افراد ہیں؟ تمہارے یہاں ڈیفنس کا کیا بندوبست ہے؟ فوجی نظام کیسا ہے؟ طاقت کیسی ہے تمہاری؟ سب پوچھنے کے بعد کہتے تھے مجھے لے چلو گے ساتھ میں اللہ کے دین کا پیغام دیتا ہوں، میری قوم میری مخالفت کرتی ہے، تم میری حفاظت کرو تو میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤں گا. یہ تیر ایک بار نشانے پہ لگ گیا. ایسا کئی مرتبہ آپ نے کیا، اور اخیر میں انصار مدینہ نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. 1 سال تک کے انہوں نے مہلت مانگی، اپنی فضا بنائی، پھر لینے کے لیے 70 صحابہ آ گئے، اور پھر حضور مدینہ گئے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ جو کرتے تھے آپس میں، ہاں ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، جان مال کی حفاظت کریں گے، یہ بیعت تھی. کیا تھی یہ؟ بہت سے صحابہ کرام سے ایمان اور عمل صالح کی پابندی پر بیعت لی. صوفیاء کرام، یہ صوفی کہتے ہیں اس اللہ والے کو جو اللہ والا اون کے کپڑے پہنتا ہے. صوف کا مطلب ہے کیا؟ قالوا فما لنا فیہا، بقرہ عید کی حدیث ہے کہ یہ قربانی کے جانوروں پر کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں تم کو کیا ملے گا؟ نیکی ملے گی. تو پوچھا یہ تو ہو گیا بکرا، لیکن بہت بال والا مینڈا ہوتا ہے. فما الصوف فیہا یا رسول اللہ، تو یہ اون میں کیا ہوگا؟ اون میں بھی ہر بال پر نیکی ہے. آپ نے فرمایا کہ اون میں بھی ہر بال پر نیکی ملے گی. تو صوف کہتے ہیں کس کو؟ اون کو. چونکہ یہ بیچارے لوگ اللہ والے اپنے آپ پر مشقتیں ڈال کر، دنیا کی راحتیں کم استعمال کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے بہت باریک اور اچھے عمدہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہ اون ہی پہنتے تھے، وہی بچھونا، وہی اوڑھنا، وہی کمبل، وہی ان کا کرتا، اور وہی ان کی لنگی. اس لیے ان کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ صوفی. کیا کہا گیا؟ صوفی اون پہننے والے کو کہتے. سمجھ میں آیا؟ تھوڑکے میں اللہ والوں کی نشانی ہے کہ بھئی اللہ والے دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تھوڑا سا کھا پی لیا، اس کے بعد اپنا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جو کچھ لینا ان کو جنت میں لیں گے. اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ صوفی. کیا کہا گیا؟ تو صوفیاء کرام بیعت لینے لگے. لوگ جانے لگے آپ اللہ والے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے ہم بھی کچھ بیعت کی تجدید کرتے ہیں، آپ جب جائیں گے جنت میں تو ہم بھی آپ کے ساتھ میں چلے جائیں گے. بہت اچھی بات ہے بھائی، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی کہنے لگے ہم گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ. بیعت مروجہ جو ہے وہ بھی ایسی ہے، وہ بھی ایمان اور عمل صالح کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام کا عہد ہے، اور اسی سنت اللہ اور سنت الانبیاء کا اتباع ہے. تو پہلی بیعت وہ ہے عہد الست، اللہ نے جو لی. اسی وجہ سے اس میں خاص برکات ہیں کہ انسان کو گناہوں سے بچنے اور احکام شرعیہ بجا لانے کی ہمت اور توفیق بڑھ جاتی، اس کا فائدہ ہے. یہ بیعت ضروری نہیں ہے. ارے سمجھے کیا؟ ہاں یہ بیعت ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے. لیکن وہ بھی بیعت ایک نام کی ہے، ہر جگہ ایک ڈپلیکیٹ ہے، ایک نقلی ہے، ایک اصلی ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اب آگے دیکھو. معلوم ہونے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح کی بیعت عام طور پر ناواقف جاہلوں میں رواج پا گئی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے. بیعت ایک معاہدہ ہے آپس میں،
اور اس کا فائدہ جبھی ہے جب اس معاہدے کو عملاً پورا کیا جائے، ورنہ وبال کا خطرہ ہے دونوں کے لیے۔ اگر یہ سمجھ کے کوئی بیعت کرتا ہے، کیا سمجھ کے بیعت کرتا ہے کہ ارے بھائی میں نے تو فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کی طرف سے کفارہ، سولی پر چڑھ گئے، سب کے گناہ معاف کرا دیے، غلط خیال۔ ایسے ہی میرے پیر صاحب میرے لیے کافی ہو گئے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، غلط بیعت ہے یہ۔ ہاں، سب کچھ چھوڑنے اور عیدی بننے اور بد عمل بننے کے لیے بیعت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیعت لی تھی وہ تم شرک اور گناہوں سے بچ کر ایک رب کی مانو گے، اس کی بیعت لی تھی۔ تو بیعت چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، بیعت کچھ کرنے کے لیے ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اگر آگے خیال بڑھ گیا تو بیعت حرام ہے۔ میرے پیر صاحب میرے لیے کافی ہے۔ کیا ہے؟ کافی صرف اللہ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر یہ پیر صاحب ہوئے، یہ مولانا صاحب ہوئے، یہ امام صاحب ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، یہ جتنے ہمارے امام ہیں، یا یہ کہ حضرت جی ہوئے، یا آگے بڑھو اور اس میں کہ ہمارے کوئی اچھے جانکار عالم صاحب ہے تو وہ عالم صاحب ہے، وہ رہبری کرتے ہیں، مفتی صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، جتنے دینی شعبوں کے ذمہ دار صاحب ہیں، پھر یہ کیا ہے کہ یہ صرف رہبر ہے۔ کیا ہے یہ؟ وہ بھی اس درجے کے نہیں، نبی کے درجے کے نہیں۔ پھر یہ کیسے ہیں کہ آدمی یہاں سے دلی کی طرف چلا کار سے، اور چلتے چلتے اس کو راستہ 50 جگہ پوچھنا پڑا، بھائی صاحب یہ فلانا راستہ کہاں جا رہا ہے، ہم کو فلانی منزل پہ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے آگے 10 کلومیٹر جاؤ، رائٹ مارو، پھر لیفٹ سے سیدھا نکل جاؤ۔ وہ بتانے والے کی جو حیثیت ہے، یہ بتانے والوں کی اتنی ہی حیثیت ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ یہ بھی قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہر لائن کے کچھ معلومات والے لوگ ہوں گے، اگر تم کو معلوم نہیں ہے اس لائن کی معلومات والوں سے ذرا پوچھ لیا کرو۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ مجھے اتنی تشریح اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ تے سے تپیلا امت خود بنا لیتی ہے۔ بولا تھا تے، اور پھر آگے کیا کر دیا اس کو؟ تپیلا۔ اس لیے سمجھنا چاہیے ہر لائن میں اصلی نقلی ہے، ہر لائن میں کیا ہے؟ اصلی نقلی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسے ہی سمجھ میں آیا کہ بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ عام طور پر ناواقف جاہلوں میں رواج پا گئی ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ بیعت ایک معاہدہ ہے کچھ کرنے کا، اس کا فائدہ جبھی ہے جب اس معاہدے کو عملاً پورا کیا جائے، ورنہ وبال کا خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ تو میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا تھا، وبال کا خطرہ دونوں کو ہے۔ کس کو؟ ہاں بیعت کرنے والے کو بھی اور کرانے والے کو بھی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پہلے تو امت اتارتی ہے، چڑھاتی ہی نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے لگ کے اتار دیا امت نے، تو بیچارے پریشان۔ اور جب امت چڑھانے پر آئے تو ایسی چڑھاتی ہے، ایسے چڑھاتی ہے، ایسے چڑھاتی ہے کہ پھر حضرت بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں۔ پھر حضرت اتنے اوپر چلے جاتے ہیں اب نیچے آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے دکانداریاں بنا لی ہیں، ہر لائن میں اصلی نقلی ہے۔ کچھ لوگوں نے سوچا ہے شارٹ کٹ اپنے 10 ممبر، 50 ممبر، 100 ممبر، 1000 فالوورز پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا؟ تو ٹک ٹاک والے تو بہت سستے چھوٹ گئے بیچارے، خالی سبسکرائب کرو ہو گیا، فالوورز بڑھ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آن لائن ہے، چڑھ جا بیٹا سولی پر، فلانا بھلا کرے گا۔ اب چڑھ گئے اور جو منہ میں آیا بولے، اور جب اچانک کان کے نیچے پڑی اور جب پریشانی ہوئی اور جب ڈائریکٹ حملہ ہوا تو پھر وہ فالوور میں ایک بھی نہیں آیا، اب فالوور بیچارے چپ بیٹھ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ آن لائن ہے۔ اور کچھ فالوورز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل فزیکل آتے ہیں اور وہ ساتھ دیتے ہیں اور پھر بہت بڑھاتے ہیں، تو پھر حضرت کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ارے اپن تو جو بولو وہ چل رہا ہے۔
تو پھر یہ کر ڈالو، پھر وہ کر ڈالو، پھر وہ کر ڈالو، پھر اللہ فائنل آپریشن کو آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ بیعت کرانا۔ اور یہ میں نے جتنے نام شروع سے آخر تک گنا ہے، مولانا مفتی سے لے کے حضرت جی تک، یہ سب امام اعظم بھی کہا میں نے، امام ابو حنیفہ بھی کہا، دوسرے بھی کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دین میں عہدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بیعت کے بارے میں چونکہ بات چھڑ گئی، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی اصلی اور نقلی ہے، اور فالوورز میں بھی اصلی اور نقلی ہوتے ہیں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس سے میں دنیا میں کیا فائدہ اٹھاؤں۔ وہ انسان کی ذاتی اغراض اور سوارتھ یہ انسان کو نئی نئی راہیں سجھاتی ہے۔ تو اتنا کرنا ہے جتنا شریعت میں اجازت ہے اور جس کا فائدہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور جہاں گمراہی آئے تو پھر وہ اپنا بیعت کرانے والے بھی بچے اور بیعت کرنے والے بھی بچے۔ نہیں بھیا اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ اب شریعت سے ٹکرا رہی ہے باتیں۔ اس لیے اب حضرت کی بیعت کو ادھر ہی روک دو، اب اللہ کے رسول اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سورہ اعراف کی گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے۔ مذکور 17 آیات میں اس عالمگیر معاہدے کا بیان ہے جو تمام اولاد آدم سے اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے ازل میں لیا گیا، جو عام زبانوں پر عہد الست کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہاں کی تحقیق کے مطابق دنیا میں آنے جو تمام اولاد آدم سے اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے ازل میں لیا گیا۔ ازل اس دنیا میں نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ازل کا مطلب ہے پہلے سے، اللہ ازلی ہے، پہلے سے وہاں لیا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، آگے اور تحقیق ہے، جو عام زبانوں پر عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے ہے کہ ذریت، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، بنی آدم کی اولاد کی پیٹھوں سے ان کی ذریت نکالی۔ اب لفظ ذریت اگر کریں گے جس کے معنی ہے پیدا کرنے کے، ذریت پیدا ہونے والے بچے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، ہم نے بہت سے بچوں کو، آدم کے بچوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے ذریت کا لفظی ترجمہ مخلوق ہوا۔ کیا ہوا؟ اس لفظ سے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عہد ان تمام لوگوں کے لیے عام اور شامل تھا جو آدم کے واسطے سے اس دنیا میں پیدا کیے جائیں گے۔ آدم کی اولاد بھی اور آدم کی اولاد کی اولاد بھی، سب۔ روایات حدیث میں اس عہد ازل کی مزید کچھ تفصیلات آئی ہے۔ امام مالک، ابو داؤد، ترمذی، احمد نے بروایت مسلم ابن یسار روایت کیا، کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، آپ سے جواب میں نے سنا، وہ یہ ہے۔ اب سنو یہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا ہاتھ، دست قدرت، اپنے قدرت والا ہاتھ، اپنا دست قدرت ان کی پیٹھ پر پھیرا، آدم کی پیٹھ پر پھیرا، تو ان کی پیٹھ سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، وہ سب باہر نکلے۔ تو فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ نے اپنا دست قدرت آدم کی پیٹھ پر پھیرا، تو جتنے گناہ گار بد کردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کر کھڑا کیا اور فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں جانے والے کام کرتے رہیں گے۔ صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا، وہی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جس کو لوگ لے کے اڑتے ہیں، صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی متعین کر دیے گئے تو پھر عمل کس مقصد کے لیے کرایا جاتا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت ہی کے کام کرنے لگتا ہے،
یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لیے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے۔ پھر بات وہی آئی کہ اللہ نے جہنم کے لیے بنایا، جہنمی کام کر رہا ہے، جہنم میں جائے گا، جنت کے لیے بنایا، جنتی کام کر رہا ہے، جنت میں جائے گا۔ لیکن نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کس طبقے میں داخل ہے تو اس کو اپنی توانائی، اپنی طاقت، قدرت، اختیار ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جو اہل جنت کے کام ہیں، اور یہی امید رکھنا چاہیے کہ انہی میں سے ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے جب معلوم نہیں اپن جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو میدان عمل ہے نا، دنیا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہاں اچھے کام کرنا چاہیے نا۔ اب یہاں نہیں لکھا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں جو جواب بنے گا آگے پورا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب اللہ نے آپ کو استعداد کے ساتھ پیدا کیا، ان استعدادوں کو آپ استعمال کر کے دنیا کے ہر نقصان سے بچتے ہیں، دنیا کا نفع حاصل کرتے ہیں، تو پھر ذرا سی عقل پر زور دے کر ذرا سا یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیشہ کے نفع کو اپنائیں اور ہمیشہ کے نقصان سے بچنے کی کوشش کریں؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہت سے واقعات ہیں، اس میں ایک ہمارا بھی واقعہ ہے۔ ایک بہت ٹر کر رہا تھا، اس نے بولا نہیں اللہ جہنم میں ڈالے گا تو جانا پڑے گا، ایسا۔ بندہ تو بے اختیار ہے، فٹ بال ہے، ادھر سے مارا ادھر گیا، ادھر سے مارا ادھر گیا، بندہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا ہے نا۔ میں نے کہا جاؤ پاخانہ لے کے آؤ، تو میرے جو شاگرد تھے وہ ذرا ڈر گئے۔ میں نے کہا لے کے آؤ، کسی بھی چیز میں اٹھا کے لاؤ، ڈالو ان کے منہ میں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ فٹ بال ہے، آپ کو جو کھلایا جائے گا وہ کھانا پڑے گا۔ آپ نے خود کہا ہے کہ ہم کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ اختیار کیا ہے کہ آپ سنڈاس کھانے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، آگ میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، مرڈر کی جگہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، جیل جانے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پولیس کے نرغے میں آنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پوری صلاحیت، توانائی، جانی مالی لگا رہے ہیں، عقلی لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختیار نہیں ہے۔ اس اختیار سے جب دنیا کے عارضی نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے بندہ، تو پھر اللہ پوچھے گا کہ بتا تو نے یہی استعداد استعمال کر کے ہمیشہ کی جہنم سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ ہے جواب۔ بات سمجھے؟ امام احمد کی روایت میں یہی مضمون ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکلے وہ سفید رنگ کے تھے جن کو اہل جنت فرمایا، دوسری مرتبہ کالے رنگ کے نکلے جن کو اہل جہنم قرار دیا۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس طرح قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم جو ظہور میں آئی، ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی، ان میں چمک تھی۔ اب غور طلب یہ ہے کہ ان احادیث میں تو ذریت کو آدم کی پشت سے لینے اور نکالنے کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں بنی آدم یعنی اولاد آدم کی پیٹھ سے نکالنا مذکور ہے۔ دونوں چیزیں ہیں کہ جو آدم کی پیٹھ سے پیدا ہونے والے تھے ان کو تو آدم کی پیٹھ سے نکالا، پھر ان کی بھی پیٹھیں تھیں، ان کی پیٹھ میں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ دونوں باتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہاں بڑا کمپلیکیٹڈ آیا تھا یہ مسئلہ۔ ابھی حضور کی حدیث میں صحابی نے پوچھا، لا ینحل مسئلہ ہے، جلدی حل ہوتا نہیں ہے اور ہر ایک کے بس کا بھی روگ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو لا کر آخری پوائنٹ پر سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر ہم کیسے اس اعتراض کو ختم کریں گے کہ بھائی اللہ نے خود طے کر دیا یہ جنت میں تو جنت میں، وہ جہنم میں، بندہ تو مجبور محض ہو گیا۔ تو میں نے کہا بندہ مجبور محض نہیں ہے، ایک مومن کو جتنی صلاحیتیں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے دی ہے اور جنت کو اختیار کرنے کے لیے دی ہے، اتنی ہی صلاحیتیں ایک جہنمی کو اور ایک غیر مسلم کو بھی اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ دنیا کے تمام نقصانات سے اپنے آپ کو وہی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کر کے بچاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات آئے گی، پھر اپنے آپ کو آخرت کے ہمیشہ کی ناکامی سے تو نے کیوں نہیں بچایا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے ان کی اولاد کو، پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔
پیٹھوں سے نکالا. اچھا یہ جو پیٹھوں سے نکالا تھا یہ کیا تھا؟ خالی روحیں نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جسموں کے ساتھ روح جسم دونوں کو نکالا تھا قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج کے زمانے تو بہت پاسبل ہے. ہمارے یہاں آئٹمز کا زمانہ آ گیا. کیا آ گیا؟ ارے بولو نا. آئٹمز کا زمانہ آ گیا کہ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں کسی بھی چیز کی. 3D ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہے. جب ہم چھوٹے سے ایک چونٹی کے جسے، ایک چونٹی کے جسے میں ظاہر کیا انسان کو اللہ نے. آج تو ایٹم کے اندر تمام نظام شمسی کے موجود ہونے کا تجربہ کیا جا رہا ہے. فلم کے ذریعے بڑی سے بڑی چیز کو ایک نقطے کی مقدار میں دکھلایا جا سکتا ہے. اس لیے یہ کیا مشکل ہے کہ اللہ نے اس عہد و میثاق کے وقت تمام بنی آدم کو بہت سے چھوٹے چھوٹے جسے عطا کیے ہو. جب مخلوق کے یہاں پاسبل ہے تو اللہ کے یہاں امپاسبل کیسے ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے کہ ہم نے نکالا پیٹھوں میں سے. ہم ایمان لائے کہ نکالا اللہ نے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب جس کی سمجھ میں نہیں آئے وہ اللہ سے بھیڑے اور جائے. ہمارا تو ایمان ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کیفیت اللہ جانتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ پھر یہ کس جگہ ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ مفسرین نے لکھا ہے. امام احمد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، حاکم کی روایت ہے کہ یہ عہد و اقرار اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا. اور زمین پر اتار کر مقام اس کا کون سا تھا؟ وادی نعمان، جو میدان عرفات کے نام سے معروف و مشہور ہے. یہ صحابہ کی تفسیر ہے. یہ کہاں پر؟ وادی نعمان عرفات. وہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا تھا اور نکالا تھا. پہلے ایک بات میں بھولا نہیں کہ عہد ازل میں نکالا تھا. اللہ جانے، جس کو اللہ زیادہ تشریح سے بیان نہیں کرتا ہے کہ ہم نے نکالا، عہد لیا. ہمارا مدعا اتنا ہی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. پھر بھی اگر ذرا دلچسپی کے لیے اور اپنی معلومات کے لیے معلوم کرنا ہے تو دو باتیں ہیں. یا تو عہد ازل میں کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے، یا دنیا میں جب آدم کو لایا اور جدہ کو اتارا. جدہ میں حوا کو کہاں اتارا؟ قبر حوا ایک جگہ لکھا ہوا ہے، بڑا احاطہ ہے. ہم اندر جانے کی کوشش کیے، جانے نہیں دیا. قبر ہے بھی یا نہیں پتہ نہیں، لیکن بہت بڑا احاطہ ہے. آدھا ایکڑ ہوگا تقریباً، یا 1 ایکڑ ہوگا. وہاں لکھا ہے قبر حوا علیہ السلام. اور جدہ دادی کو بولتے ہیں، چونکہ اپنی دادی نانی تھی وہ، ہے نا، اس واسطے جدہ میں ان کو اتارا کہ عرفات نزدیک ہے، چل کے وہاں پہنچ سکتی ہے یا کیسے بھی پہنچ سکتی ہے. آدم مرد تھے، اس لیے ان کو ذرا مشقت دینے کے لیے دور اتارا. توبہ کرانی تھی نا، تو ان کو سری لنکا میں اتارا. کہاں اتارا؟ سری لنکا میں اتارا ان کو. اور پھر یہاں سے روتے دھوتے وہاں پہنچے ہیں اور میدان عرفات میں جبل رحمت پر دونوں کی ملاقات کرائی اللہ تعالیٰ نے. سمجھے کہ نہیں؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں ان کی پیٹھ سے، آدم کی پیٹھ سے ان کے بچوں کو نکالا، بچوں کی پیٹھ سے پھر بچوں کو نکالا. تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نکال کے یہ عہد لیا اللہ نے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں. شہیدنا، ہم نے گواہی دے دی. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں تو وہ لوگ کیسے ہیں اللہ کی بات سمجھ رہے ہیں، اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، ابھی ان کا وجود بھی نہیں ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا تو کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عہد لیا تو لیا. پیدا جب وہ پیٹھوں میں سے کر سکتا ہے، جب وہ پیدا ہی کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد پیٹھوں میں سے نکال سکتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. تو پھر ان میں سوال کے سمجھنے اور اللہ کو جواب دینے اور گواہی کا شعور بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. اس نے اتنا شعور دیا اور انہوں نے گواہی دی. قرآن کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، لہذا وہ شعور اللہ نے ان کو بخشا. انسان کے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جن پر ذرا بھی غور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہ سکتا. پیدا کر کے آنن فانن وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں اور ذروں سے اللہ نے عہد لیا، ایسا تو نہیں ہے. وہ تفصیل اپنی جگہ ہو سکتا ہے ایک زمانے تک کہ اللہ نے ان کو باہر نکال کے
رکھا، اتنا شعور دیا ان کو، اتنی عمر دی کہ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ ان کو سمجھ میں آیا، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے وجود کو پہچانا، پھر اللہ کو پہچانا اور اللہ کو کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ازلی عہد و پیمان جس کو آج یاد نہیں کر رہے، ہم بھول گئے ہیں، اور کتنے مشرک مرے، کتنے کافر مرے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم بھول گئے، کمزور تھے، کچھ مضبوط لوگ بھی تھے۔ ذُنُّونِ مصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی، فرماتے تھے یہ عہد و پیمان، یہ عہد و میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت سن رہا ہوں میں، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار لیا گیا میرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تھے، مجھے وہ تک یاد ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں یہ ظاہر ہے کہ ایسے افراد بہت کم ہیں، عام لوگوں کو اس کا کیا فائدہ وہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا مجھے آزو بازو کون تھے وہ بھی یاد ہے، یہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ۔ کیا ہے؟ ہاں ایک کام کی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا 3 سوال، انہوں نے 3 کے جواب دیے، میں ایک ہی بتاؤں گا۔ کیا بات ہے باپ بیٹے ایک گھر میں رہ کے ان کا مزاج نہیں ملتا، اور مشرق میں ایک آدمی ہے اس کا نام جب مغرب والا سنتا ہے تو دل میں محبت سے کیا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ جذبے پیدا ہوتے ہیں، جوش مارتا ہے دل۔ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا عہد الست کے وقت میں جو روحیں نزدیک آئی اور وہاں ملی ان میں محبت رہے گی، چاہے وہ کوئی نہ لگتے ہو ایک دوسرے کے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں زندگی میں نہیں ملے، لیکن وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اور باپ بیٹے کی روح اگر وہاں پر نہیں ملی، باپ بیٹے کی روح اگر وہاں پر نہیں ملی، ایک دوسرے سے دور دور رہے، وہاں پر ملنا نہیں ہو پایا، ان میں ہمیشہ مزاج کا اختلاف رہے گا۔ کتنا بڑا علم ہے، اور یہ علی ہے، کون ہے؟ حضرت علی۔ اور کوئی صحابی اپنی جیب سے نہیں بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی نہ کبھی رسول سے سنا ہوا ہی بولتا ہے۔ آگے کی بات ہے ابھی کہ باقی لوگوں کو کیا فائدہ ہوا جن کا ذُنُّون مصری کی طرح اور وہ صاحب کی طرح حافظہ نہیں تھا، کچھ یاد نہیں، کان بج رہے نہیں، ابھی بھی ان کو سنائی دے رہا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ تو جو بھی آپ کے اندر جو نیکیوں کے جذبے ہے، کبھی نہ کبھی ہدایت ملتی ہے، یہ اسی عہد الست کی برکت ہے، وہ اندر موجود ہے۔ جیسے اذان ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں اذان، بچہ پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں اذان دے دی جاتی ہے، اقامت دے دی جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم بچے کو ابھی، لیکن یہ حضور نے اس لیے سکھایا کہ یہ اندر پڑی ہوئی اس کی گھٹی میں اذان اور اقامت یہ اس کو ایمان پر باقی رکھتی ہے، زندگی میں کام آتی ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، ہو گیا۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں ہم نے یہ کیوں کیا، کہیں تم یہ بولو بعد میں اے اللہ ہم کو کیا معلوم، بچے تو باپ کے تابع ہوتے، ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم کو کیوں پکڑ رہا ہے اللہ؟ اس لیے تمام کو حاضر کیا اللہ نے، بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچوں۔ اب بولو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، پھر جا کے شرک مت کرنا۔ اس لیے بعد کی اولاد یہ نہیں بول سکتی ہے، جو آج بہت بولتے ہیں نا ما وجدنا علیہ آباءنا، ارے بھائی یہ خرافات کیوں کرتے، بدعت کیوں کرتے، اللہ کے دین کے خلاف، رسول کے خلاف کیوں کرتے؟ ارے ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ دادا، یہ باپ دادا کل پکڑا دیں گے، کوئی کام آئے گا نہیں۔ ہاں اللہ پوچھے گا میں نے تم سے عہد لیا تھا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں۔